دیکھیں، یہ مولوی صاحب تلقین کی بات کر رہے ہیں تو یہ خود بھی تو مریں گے نا، ظاہری بات ہے اس کے جو ہم مسلک ہیں وہ اس کو تلقین کریں گے. تو غور کیجئے، جب زندگی میں ان کو تلقین کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، قرآن کو اپنا امام بناؤ اور ایمان عقیدہ درست کرو، کیا اس تلقین کو یہ مانتے ہیں؟ زندگی میں یہ اس تلقین کو نہیں مانتے ہیں. یہ اپنے بڑوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، کفر و شرک کے طریقے پر چلتے ہیں. تو جب یہ مر جائے گا تو اس کو تلقین کریں گے تو یہ مانے گا؟ ہرگز نہیں مانے گا. اس کو اگر مرنے کے بعد بھی کہو نا کہ تو صرف مسلم ہے، آگے سے کہے گا نہ 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 نہ، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. اس کو کہا جائے اسلام کو اپنا امام، ایمان کو اپنا اور قرآن کو اپنا امام بناؤ، وہ کہے گا نہیں، ملفوظات احمد رضا خان ہیں اور فلاں حضرت کی کتابیں ہیں، ان کو میں چھوڑ دوں. اور یہ حال ہے ان مولویوں کا. اور دیکھیں کس طرح پگڑی کیسی زبردست باندھی ہوئی علی انجینئر کی طرح، اور سوٹ دیکھیں اور انداز دیکھیں اور اخلاق کتنا اس کا، سب کچھ موجود ہے. نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے صلی اللہ کے بندو. اور طاہر القادری کو اگر آپ تلقین کرتے دیکھتے، وہ جو ویڈیو اس کا وائرل ہوا تھا، ایسا انداز ہے اس کا کہ ایسا ڈرامہ کر رہا ہے جس طریقے سے سب لوگوں کو کہتا ہے پیچھے ہٹو، اب میری اور اس کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. پھر وہ پتہ نہیں اس کا نام بھی تھا لیتا، اور کہتا ہے بیٹے یاد کرو دنیا میں تم مسلمان تھے، یاد کرو تم کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو بیٹے، پڑھو پڑھو پڑھو. شاباش. اس انداز سے پورا ڈرامہ. اور کس کس کو رویا جائے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ قبر والے کے سرانے جا کر یہ پڑھو اور پتن کتنی مرتبہ، اور بائیں طرف یہ پڑھو کتنی مرتبہ، اور اس کے بعد آپ کی کال مل جاتی ہے قبر والے سے، مردے سے. اور پھر اس سے جتنے مرضی حوال پوچھو، جو مرضی اس کی باتیں پوچھو، آگے کی یا ادھر کی، سب وہ آپ کو بتا دے گا. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں جس کی تعریفیں نہیں کرتے تھکتے ہیں ڈاکٹر اسرار. تو یہ سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور کفر و شرک پھیلانا ان کا شعار تھا. اور انہوں نے دین اسلام کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اور اپنی آخرت برباد کی ہے انہوں نے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ اکثریت ہے ان کی، یہ تھوڑے نہیں ہیں، عظیم اکثریت کے اندر میں یہ علماء اور مشائخ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کی توحید سے روکتے ہیں، ایمان عقیدے سے روکتے ہیں، کفر و شرک پھیلاتے ہیں اپنی تفسیروں کے اندر، اپنے بڑے نام کی وجہ سے، اور اپنے ملفوظات کے اندر، کتابوں کے اندر، اپنے سیشنز کے اندر، مسجدوں تک کے اندر سے کفر و شرک پھیلاتے ہیں. آج ان کی مسجدیں نہیں رہی ہیں، عبادت گاہیں ہیں ان کی، ہر فرقے والے کی، مسلک والے کی، اور لوگوں کی، جس طرح یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، عیسائیوں کی ہیں، گرجے ہیں دوسرے، اس طرح ان کی بریلویوں کی ہیں، دیوبندیوں کی ہیں. وہاں اللہ کی بندگی نہیں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی بندگی ہوتی ہے، یا عبد القادر جیلانی کی بندگی ہوتی ہے. اس طرح یہ اس دین سے بالکل ہٹ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. بہرحال بھائیو، دعوت کا کام جاری رکھو، آپ کا کام ہے دعوت دینا. اور یہ مانے یا نہ مانے، ان کے اوپر بڑا سخت مقدمہ قائم ہوگا کل قیامت کے دن، اور ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور وہاں جا کے چیخیں گے، چلائیں گے، واپس نہیں آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.